بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن کے مختلف مستحبات ہیں۔ آج ہم ان میں سے ایک پر گفتگو کریں گے اور وہ مستحب عقیقہ ہے۔ اولاد انسان کو پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اسلام میں بچے کی پیدائش پر عقیقہ کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس نعمت کا شکرانہ ادا کر سکے۔ عقیقہ وہ ذبیحہ کہلاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جائے۔ یہ اسلام کی طرف سے حفاظت جان و مال کا وہ طریقہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آتا ہے۔ بچے کا عقیقہ کرنا اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے سنت موقدہ ہے۔ بچے کی ولادت سے 7ویں دن تک کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہو۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو بچے کے بالغ ہونے تک اس سنت کی ادائیگی باپ پر لازم ہے، اور بالغ ہونے سے آخر عمر تک خود انسان کے اپنے اوپر ہے۔ امام معصوم سے لوگوں نے پوچھا، جس بچے کا 7ویں دن انتقال ہو جائے اس کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے؟ فرمایا، اگر نماز ظہر سے پہلے مر جائے تو نہیں، اور اگر بعد نماز ظہر انتقال ہو تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ ایک شخص امام معصوم سے سوال کرتا ہے، مولا ایسا لگ رہا ہے کہ بیماریوں اور بلاؤں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، ایک کے بعد دوسری مسلسل پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا تیرا عقیقہ ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے، مولا میں سوال کر رہا ہوں پریشانیوں کا، اور آپ کا جواب کیا ہے؟ امام نے کہا، تجھے نہیں معلوم؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ گروی رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے سے۔ جب تک عقیقہ نہیں کرو گے تو سمجھو وہ بیماریوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ اگر عقیقہ نہیں ہوا تو مرتے دم تک جب تمہیں یاد آ جائے عقیقہ کراؤ، حتیٰ کہ جو بچہ 7 دن کا ہو کر مر جائے۔ امام نے فرمایا، بچہ اپنے عقیقے سے اپنی قبر میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو کہ اس کے والد نے اس کا عقیقہ کیا ہے یا نہیں تو وہ خود اپنا عقیقہ کرے۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا ہمارے علاقے میں جانور نہیں مل رہا، اگر ہم عقیقے کے بکرے کے پیسے راہ خدا میں صدقہ کریں؟ فرمایا، یاد رکھو، عقیقے کے موقع پر اللہ خون بہتا دیکھنا چاہتا ہے۔ عقیقہ صدقہ نہیں ہے کہ پیسے سے کام ہو جائے، جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں عقیقے کی دعا میں کیا ہے، اے خدا جانور کا گوشت لے لے اور اس کا یعنی بچے کا گوشت بچ جائے، جانور کی کھال لے لے اور اس کی کھال بچ جائے، جانور کی ہڈی لے لے اور اس کی ہڈی بچ جائے۔ علماء میں مشہور ہے کہ بیٹے کے لیے نر جانور اور بیٹی کے لیے مادہ جانور کا عقیقہ کرنا سنت ہے۔ عقیقے میں جو جانور ذبح کیا جائے اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں بلکہ بند بند جدا کیا جائے۔ سنت ہے کہ عقیقے کا گوشت خواہ پکائیں خواہ ویسے ہی تقسیم کر دیں، اور پکانے کا ادنا درجہ ہوتا ہے کہ گوشت کو صرف پانی اور نمک ڈال کر پکا لیں۔ گوشت کا پکانا بہتر ہے، لیکن اگر کچا گوشت بھی تقسیم کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ گوشت محتاجوں کو ہی کھلایا جائے، بلکہ اگر مالدار آدمی ہو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر بھی کرنا شرط نہیں ہے۔ انسان مختصر افراد میں بھی یہ سنت انجام دے سکتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عقیقہ ہرگز صدقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو صدقے کی ایک قسم خیال کرتے ہیں، لہذا عقیقے کی دعوت اور گوشت دونوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ اس طرح خیال کرتے ہیں جیسے صدقہ سادات پر حرام ہے تو عقیقہ بھی صدقہ ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، عقیقہ قطعاً صدقہ نہیں ہے۔ عقیقہ 7ویں روز کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو کہ عقیقہ ہوا ہے یا نہیں
یا پھر اگر اس کو یاد ہو کہ عقیقہ نہیں ہوا تو پھر انسان کو اپنا عقیقہ خود کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنا عقیقہ کرنا چاہتا ہے اور بقرعید پر قربانی کا جانور بھی لیا ہے تو کیا اس میں یہ شخص عقیقے کو ملا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کیا نیت کی جا سکتی ہے؟ ہاں، ملایا جا سکتا ہے۔ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے، یعنی والد کی نیت قربانی کی ہو اور بچے کا عقیقہ شامل کر لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی شخص کی طرف سے یہ نیت ہو سکتی ہے، دو علیحدہ افراد کی طرف سے یہ نیت نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ہی دونوں نیت یعنی قربانی اور عقیقے کی کرے تو اس کو عقیقہ مانا جائے یا پھر قربانی مانا جائے، اس لیے کہ قربانی اور عقیقے کے احکام جدا ہیں۔ حکم کس چیز کا مانا جائے گا تو اس پر قربانی کا حکم لگے گا، اور فائدہ یہ ہوگا کہ تمام افراد جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تہذیب الاسلام میں ہے کہ علماء میں یہ بات مشہور ہے کہ عقیقہ اونٹ کا ہونا چاہیے یا بھیڑ یا بکری کا۔ اونٹ ہو تو پورے 5 برس کا ہو کر 6واں سال شروع ہو یا اس سے زیادہ کا ہو۔ بکرا ہو تو 1 سال کا ہو کر دوسرا سال لگا ہو یا زیادہ کا ہو۔ اگر بھیڑ ہو تو کم از کم 6 ماہ کا ہو کر 7ویں میں شروع ہو۔ اگر پورے 7 ماہ کا ہو تو اور اچھا، مگر یہ ضرور ہے کہ عقیقے کا جانور خصی نہ ہو، نہ اس کا کان کٹا ہو، نہ دبلا ہو، نہ سینگ ٹوٹا ہو، نہ اندھا ہو، نہ اتنا لنگڑا کہ اسے راستہ چلنا مشکل ہو۔ لیکن حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عقیقہ کچھ قربانی نہیں ہے، جس قسم کا جانور مل جائے اچھا ہے، اور جتنا بے عیب موٹا تازہ ملے اور اچھا ہے۔ سنت ہے کہ بچے کے والدین عقیقے کا گوشت نہ کھائیں، بلکہ بہتر ہے کہ جس کھانے کے ساتھ اس گوشت کو پکایا جائے وہ کھانا بھی نہ کھائیں، مثلا چاول وغیرہ۔ آخر میں ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم دین اور دنیا کے علم کو حاصل کریں اور اپنی زندگی احکام پروردگار کے مطابق بسر کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔